جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، ایک بڑی تاریخ لکھی گئی ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سنتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. یہ ایران پہ حملہ کرنے کے بعد امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دی، اور اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفینس سیکٹری آف اسٹیٹ اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کھڑے ہیں۔ اب اس پہ، اور وہ تو بڑے خوش ہیں نتنیاہو، اگر ان کو دیکھے ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of... یہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ اب ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ نے کمال کر دیا، آپ نے جو ہے وہ تاریخ لکھ دی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اب تھوڑا سا اس کو اگر ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، ایک تو ایران جو ہے وہ UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال کرنا چاہتا ہے کہ کال کی جائے اور بتایا جائے دنیا کو کہ بھائی کیا ہوا اور کیا نہ ہوا۔ دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ who could have ever thought کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا یار کہ یہ چیز ممکن ہے۔ ایران دیکھیں، ایران بہت بہت پرانی بڑی کوشش کر رہا ہے، پرانا لگا ہوا ہے، اور یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے جو ہوئی ہے، یہ بالکل مذاق چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اب ایک دیکھیں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری ہے ایران کا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ وہ نیبرنگ کنٹری ہے ایران کا، تو ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے، اور ہمیں بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا اس معاملے سے بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ 3 فوردو، نٹنز اینڈ اصفہان 3 ایسی سائٹس ہیں جن کے اوپر انہوں نے حملے کیے۔ میں دیکھ رہا تھا ایون انڈیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مطلب وائی از دس سو۔ فار ایگزامپل اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ کیا اس کی ویلیو ہے؟ یہ جو ٹریٹی ہوتی تھی، یہ ٹریٹی ہم دنیا میں کرتے تھے، ٹریٹی کا کیا مقصد رہ گیا؟ ٹھیک ہے جی، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کیا مقصد رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اور یہ ظاہری بات ہے، دے آر گریٹ پارٹس، they do what they like to do, they don't care about others, they don't want to do anything، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون ہمیں کیا کہتا ہے، یہ کون ہمارے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے گا نا کہ دنیا کے کون سے ملک ایسے ہیں جو اس پہ کیا بولیں گے، دنیا کیا بات کرے گی دنیا؟ اب ایران جو ہے وہ ہر روز یہی کہتا ہے ہمارا صبر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ مجھے یہ چیز ہے،
مجھے دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان جو ہے نا وہ جو چیز سمجھ رہا تھا, سوچ رہا تھا, وہ اٹ ہیز چینجڈ اے لاٹ. تھنگز ہیو چینجڈ اے لاٹ. اور ہماری وہ پوزیشن نہیں رہی جو ہم خطے کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. انٹرنیشنل لاء کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. دیکھیں انٹرنیشنل لاء کی کیا ویلیو ہے, ذرا بتائیں. انٹرنیشنل لاء کی کیا ویلیو رہ گئی جب کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل لاء فارغ ہو گیا. یو این چارٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آئی اے نے یہ کہا ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی, بتائی تھی کہ آئی اے جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا جو سے میں نے آپ کا وہ کیا تھا, جو یلدا حکیم کا انٹرویو میں نے آپ کو چلا کے دیا تھا یہاں پہ, کہ یلدا حکیم جو ہے وہ ہمیں بتائے گی. جی جو میں نے آپ کو ان کا انٹرویو سنوایا تھا, یہ دوبارہ سنیں, انٹرسٹنگ انٹرویو ہے. Understand what you're saying, but the fact that they continue to cite this report, based on your assessments, I mean, given what the US intelligence community has been saying, and it's contradicting what the Israeli intelligence is saying, the Americans have continued to say, and Tulsi Gabbard said 2 months ago to the Senate Estimates Committee, the intelligence community has continued to say that we don't believe that Iran at this point in time is trying to weaponize. Is that your assessment as well? Well, that was not in the same way. We have different mandate, different approach than the national intelligence of a country. For us, on the basis of our inspections, on the basis of our own evaluations, we came to the conclusion that we could not affirm that there is any systematic effort in Iran at the moment to manufacture a nuclear weapon. یہ سمجھیں آپ بات کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے, ہمارے تو وہ تھا ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ سکیں. یہی یلدا حکیم کا انٹرویو میں آپ کو اگلے دن بھی سنا رہا تھا. سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے, سوال یہ ہے کہ یار بین الاقوامی قوانین کی کیا ویلیو رہ جائے گی, کیا ویلیو رہ جائے گی. آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں, آپ طاقتور ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹریٹیز کو, لاء کو, ان چیزوں کو بھی تکلف کر لیا جانا چاہیے. اب امریکی کانگریس کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے آتھرائز ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, یہ چیز آپ کو پتہ ہے پاکستان نے تو کنڈیم کیا ہے اسرائیل کا جو حملہ ہے, لیکن کیا پاکستان امریکن حملے کو کنڈیم کرے گا؟ کین اٹ کنڈیم US اسٹرائکس اور آن ایران؟ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں. کیا بلا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سچویشن سامنے آئی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ سچویشن ہے. جو سچویشن سامنے آئی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ سچویشن ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ سچویشن یہ ہے کہ بھیا ایک طرف آپ لاء کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک طرف ہم لاء کی بات کرتے ہیں, دوسرا ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس کو I can't digest this whole story. آپ
بین الاقوامی قوانین کو اہمیت دینی چاہیے، بیکاز یہی تو وہ چارٹر ہے جس کے اوپر ہم سارے کھڑے ہوئے ہیں، یہی تو وہ قوانین ہے جو ہمیں بائنڈ کرتے ہیں. دیٹس اٹ نا. اور ہمیں کون بائنڈ کرتا ہے؟ ہمیں کوئی بائنڈ نہیں کرتا. یہ قوانین ہی تو ہیں جو ہمیں بائنڈ کرتے ہیں، اور تو ہمیں کوئی بائنڈ نہیں کرتا. تو اگر ہم نے ان چارٹرز کو، ان UN قوانین کو، ان ریزولوشنز کو ہم نے اگنور کر دینا ہے، تو پھر ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا ایک گلوبل اپروچ کیا رہ جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی گلوبل اپروچ جو ہے وہ رہے گی. یہ میری اسیسمنٹ ہے ایک، ٹھیک ہے. ایک گلوبل ایک سلسلہ رہے گا. مجھے نہیں لگتا اٹ ول ورک دا وے دے بلیو کہ یہ چلے گا. میں نہیں اس چیز کو آئی جسٹ کانٹ، میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا. اور اس وقت انڈیا کے اندر لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے ایک بڑے اچھے اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، ہیپی مون جیکب، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ کیا آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. ایران کے پاس نہیں ہونے چاہیے نیوکلیر ویپنس، ٹھیک ہے نا جی. لیکن کوئی آپ قوانین کی بھی تھوڑی بہت اہمیت کر لیتے. یہ چیز جو ہے نا وہ دیٹ از دیئر، یہ چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا موقع ہے، بڑا موقع تھا. اور یہ انہوں نے اپنی وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک تاریخ کا رخ بدل دیا. انہوں نے فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے تاریخ کا رخ جو ہے وہ بدل دیا ہے. اور وہ اس چیز کو they want to they believe in this کہ یہ تاریخ جو ہے نا انہوں نے بدل دی ہے. سو اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک نیا ایک پنڈورا باکس کھل گیا، ٹھیک ہے. تو لیٹس سی اس میں کیا نکلے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رجیم چینج کوئی فرق نہیں لاتا. اوباما صاحب تھے نا، براک اوباما، انہوں نے صومالیہ، یمن، عراق، سیریا، ہر جگہ انہوں نے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کیا. پھر انہوں نے قذافی صاحب کا جو سسٹم تھا اس کو چینج کر دیا. لیبیا ایک فیلڈ اسٹیٹ بن گئی، ٹھیک ہے نا جی. لیبیا ایک فیلڈ اسٹیٹ بن گئی. لیبیا جو ہے وہ they couldn't make it. لیبیا اپنے آپ کو ایز اے اسٹیٹ وہ اسٹیبلش نہیں کر سکی دوبارہ کبھی. عراق جو ہے وہ ختم ہو گیا. سو رجیم چینج کی جو پالیسی ہوتی ہے لارجلی یہ کام نہیں کرتی. رجیم چینج از ناٹ این آپشن، ٹھیک ہے. مطلب رجیم چینج سے کیا ہوگا؟ لوگ وہاں ملک لالیسنس ہوگی، کیاس ہو جائے گا وہاں پہ. تو ہمارے لیے تو یہ دیکھیں، یہ میں پاکستانی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ چیز کو تھوڑا سمجھیں. پاکستانی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ریفرنس میں یہ چیز جو ہے یہ چیز ہمیں اس اینگل سے یہ دیکھنی ہے. ہمیں اس اینگل سے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے نیبرنگ کنٹری جو ہیں وہ اس کے حملہ ہوا ہے، تو ہمارے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز. دیٹ از اے کوشچن جس کو میں وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیٹس اے کوشچن دیٹ از گیونگ می سم سارٹ آف جو ہے اسپیس میری بننے اس سے بن رہی ہے کہ یہ کیا رہا ہے یا کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ایک کوئی معمولی چیز وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دس از سم تھنگ ویری بگ. لیٹس سی کیا اس میں ہوتا ہے. اب ایران کیا کرے گا؟ ایران حملہ کرے گا. ایران امریکہ پہ حملہ کرے گا. امریکہ کی کون سی بیسس پہ حملہ کرے گا؟ صرف اسرائیل پہ رکھے گا؟ کیا کرے گا؟ دیٹ از سم تھنگ ویری ویری سگنیفیکنٹ.